محترم جناب محمد پٹیل صاحب بلیک برن UK، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا۔ یاد فرمانے کا شکریہ۔ سوال آپ کا موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کہ وہابی کیوں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہیں؟ یہ تو آپ کو وہابی بتائیں گے کہ ان سے پوچھیے جو وہ اعتراض کریں، پھر اعتراض کا جواب ہم سے لیجیے۔ عموماً جو وہابی گفتگو کرتے ہیں، جو کتاب میں لکھتے ہیں، ان کے مولوی بیان کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حاضر ناظر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں، اور جو عقیدہ رکھے اسے کفر سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہابیوں نے ہمارے عقیدے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور ہم پر کفر کا فتویٰ داغ دیا۔ اب غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی کو حاضر ناظر جاننا یہی سب سے بڑی غلطی۔ اللہ تبارک و تعالی کو حاضر ناظر کہنا جائز ہی نہیں۔ اب ملاحظہ فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی کے اسماء گرامی عموماً قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا صفحہ جب آپ کھولیں تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کے 99 نام لکھے ہوتے۔ آپ ان پورے ناموں کو پڑھیے اور دیکھیے کہ کیا ان ناموں میں کوئی نام اللہ تبارک و تعالی کا حاضر اور ناظر ہے؟ کوئی نام اللہ تبارک و تعالی کا حاضر ناظر نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کو حاضر ناظر کہنا یہ اس کی شان کے لائق ہی نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، حاضر اسے کہتے ہیں جو جسم اور جسمانیت کے ساتھ سامنے موجود ہو، ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک، اور ناظر کہتے ہیں علامہ امام راغب اصفہانی جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی لغت لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ ناظر کا معنی آدمی کی آنکھ کا وہ سیاہ قسم کا تل ہے کہ جس سے آدمی دیکھتا ہے، اس کو ناظر کہتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی اپنے جسم اور جسمانیات کے ساتھ، بینائی کے ساتھ، آنکھوں کے ساتھ کہیں موجود ہو، ہم کہیں گے یہ حاضر بھی ہے، اور چونکہ اندھا نہیں ہے، دیکھتا ہے، لہذا یہ ناظر بھی ہے۔ ایک عام آدمی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے دربار میں یا ہمارے سامنے حاضر اور ناظر ہیں، یہ شرک نہیں ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کو حاضر ناظر کہنا کیوں کر شرک ہوگا؟ بہت ممکن کہ آپ یہ جواب ہمارا سن کر چونک گئے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر ہم نے انکار کر دیا، نہیں، بلکہ یہ جو لفظ ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں۔ علماء نے اس کا ہم معنی یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت سے سارے جہاں پر موجود ہے، شاہد اور موجود ہے اپنی قدرت کاملہ۔ ہم اگر یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے کمرے میں حاضر ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی جو کمرے میں آ جائے؟ بلکہ وہ تو بڑی وسیع عقل میں نہیں آتا، تو عقل کا معاملہ یہ نہیں۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہنا لفظی اعتبار سے جائز نہیں، تو حضور علیہ السلام کو حاضر ناظر کہنا کیوں کر شرک ہوگا؟ ایک بات تو یہ۔ اصل میں مسئلہ جو مقدمہ ہے اہل سنت جماعت کا وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں جلوہ گر، لیکن سارے عالم کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہوں۔ کیا مطلب ہوا کہ حضور کو اتنا علم ہے کہ وہ باوجود اپنے قبر انور میں ہوتے ہوئے اور تمام دنیا کا مشاہدہ ایسے فرما رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے نزدیک حاضر ناظر کا معنی۔ یعنی عنوان کے اعتبار سے یہ تو کہا جاتا ہے کہ علم غیب اور حاضر ناظر، لیکن اہل سنت کے نزدیک علم غیب اور حاضر ناظر کا معاملہ ایک ہی ہے۔ یعنی حضور اپنے ایک جگہ رہتے ہوئے سارے عالم کو مثل کف دست ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ معنی ہمارے یہاں حاضر ناظر کے۔ وہاں بھی یہ سمجھے کہ ہم حضور کو حاضر ناظر ایسے کہتے ہیں جیسے ہمارے اس حجرے میں بھی حضور بیٹھے ہوئے، محراب میں بھی ہیں، صف میں بھی موجود ہیں، ہر ایک کے گھر میں بھی موجود ہیں۔ یہ اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں۔ اور رہا کہ حاضر ناظر ہونا، جو وہابی اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے خود اپنے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھا ہی نہیں۔ مولوی محمد قاسم نانوتوی صاحب نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں وہ استدلال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اولا، یعنی حضور کے لیے فرمانا کہ اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو فرماتے اولا بمانے اقرب ہوا۔ ملاحظہ فرمائے تحذیر الناس، قاسم نانوت کی توجیہ فرماتے ہیں کہ اولا بمانے اقرب ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے ساتھ وہ قرب حاصل ہے کہ ان کو ان کی جانوں کے ساتھ بھی یہ قرب حاصل نہیں۔ غور فرمائیے، سب سے بڑے وہابی مولوی قاسم نانوتوی صاحب اولا کا معنی قریب نہیں بلکہ اقرب کرتے ہیں، اور اتنا اقرب کرتے ہیں کہ ہماری جان سے بھی زیادہ حضور علیہ السلام ہمارے قریب ہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہابیوں نے ان پہ تو کفر کا فتویٰ نہیں لگایا،
اور ہم پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ محترم پٹیل صاحب، اگر آپ مزید جاننا چاہیں تو پاکستان کے کسی کتب خانے سے آپ رابطہ کیجئے۔ حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی غزالی زماں رحمت اللہ علیہ کی حاضر ناظر کے عنوان پر 2 مختلف کتابیں ہیں، 2 جلدیں، اسے آپ ملاحظہ فرمائیں تو ساری گفتگو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔